کا نام ابو شمع ہے، یہ مت سوچیے کہ میں اس کا نام لے رہا ہوں وہی میرے پاس سب سے زیادہ قریب ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو نبی کا پکا سچا غلام ہے وہ میرے دل کا قریب ہے بے شک۔ تو ان کا چہرہ اتنا مسکراتا ہوا جب میں نے راستہ دیکھا، مگر جب آ کر کے دیکھا پتہ نہیں اللہ کون سے کھیت میں یا کہاں پر گلاب کا پودا کھلا۔ آپ ہی کی بستی میں جب میں نے چہرہ دیکھا، حضرت علامہ مولانا محبوب صاحب گزرا تھا، تو انہوں نے تو ہمارے علاقے میں امروہہ میں مطلب جیسے تمہاری ندی بہ رہی ہے، ندی دریا، تو انہوں نے فیض کا اور علم کا دریا بہا رکھا۔ کیا بات ہے! میری ملاقات میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے کہ جب میں جوان ہو گئی، جب میں بڑی ہو گئی، میرا رشتہ حضرت عبداللہ سے ہو گیا، میرا نکاح ہو گیا، میری رخصتی ہو گئی، میں حضرت عبداللہ کے مکان میں چلی گئی۔ اللہ نبی کی ماں خود بیان فرماتی ہے عبداللہ کا مکان بھی پتھروں کا تھا جیسے تمہارے یہاں پر یہ راستہ۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ جب میں چلا کرتی تھی ان کے گھر میں بھی میرے ننگے پاؤں میں اگر پتھر کے کوئی کنکر یا نوکیلا پتھر چبھتا تھا تو پاؤں میں تکلیف ہوتی تھی، میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی۔ مگر سنو پیارے، جو تم نے آج یہ جنگل میں منگل بنا رکھا ہے کسی کے باپ آقا سے محبت کا اظہار ہے۔ اب ذرا سنو، میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے جس رات میں میرے پیٹ میں نور محمدی آیا، جلوہ گر ہوا جب میں چلا کرتی تھی، اب اگر پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آتا تھا یا کنکر آتا تھا تو وہ چبھتا نہیں تھا بلکہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بابا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مدینہ شریف علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ کون کہہ رہی ہے یہ میرے نبی کی ماں؟ جی، جس کے یہاں بہت سارا انتظام ہو وہ پروگرام کر لے، بڑی بات نہیں ہے۔ جس کے یہاں ساری وہ جیانا مبارکباد کے لائق ہے، وہی مبارکباد کے لائق ہے۔ اللہ نظر سنو غور کرو پیارے، یہ جو تم نے کام کیا ہے نا اتنا پیارا کیا، اتنا پیارا، اگر جب دل والا ہوگا نا یہ اتنے علماء آپ دیکھ رہے ہیں سیمانچل کے پورے علماء یہاں بیٹھے، یہ سارے کے سارے علماء کیوں آئے؟ یہ سب تقریریں نہیں کریں گے جبکہ تقریریں جانتے ہی، ان سے آتا ہے تقریر کرنا، نعتیں پڑھنا بھی آتی ہے، یہ سب اچھے اچھے مدرس ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ مگر پیار سنو، یہ جو تم کام کر رہے ہو اگر چھوٹی سی نیکی اگر قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ جیانا مبارکباد کے لائق ہے، وہی مبارکباد کے لائق ہے۔ اللہ نظر سنو غور کرو پیارے، یہ جو تم نے کام کیا ہے نا اتنا پیارا کیا، اتنا پیارا، اگر جب دل والا ہوگا نا یہ اتنے علماء آپ دیکھ رہے ہیں سیمانچل کے پورے علماء یہاں بیٹھے، یہ سارے کے سارے علماء کیوں آئے؟ یہ سب تقریریں نہیں کریں گے جبکہ تقریریں جانتے ہی، ان سے آتا ہے تقریر کرنا، نعتیں پڑھنا بھی آتی ہے، یہ سب اچھے اچھے مدرس ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ مگر پیار سنو، یہ جو تم کام کر رہے ہو اگر چھوٹی سی نیکی اگر قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جمپاری اگر اس پہ پکڑ ہو گئی تو
تو سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا۔ ایک سید صاحب ہیں آل رسول، کون بولو؟ آل رسول۔ ان سے پوچھا گیا کہا سرکار ذرا اتنا بتائے آپ کو ولایت کیسے ملی، آپ ولی کیسے بنے، یہ مقام حاصل کیسے ہوا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں آل رسول ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میری رگوں میں علی کا خون فاطمہ کا دودھ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نبی کا شہزادہ ہوں۔ اور یہ آل رسول ہے کون؟ جن کا نام سید احمد کبیر رفاعی ہے، جو نبی کے روضے پہ اس وقت جاؤں گا جب آپ سے مصافحہ کروں گا، تو جن کے لیے نبی کا ہاتھ مصافحے کے لیے آیا تھا وہ آل رسول یہی ہے۔ اب ذرا سنو، ان سے پوچھا گیا سرکار ذرا بتائے آپ کو یہ اونچا مقام کیسے ملا؟ پیارے انہوں نے یہ نہیں کہا میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ یاد رکھنا میری یہ بات، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھنی چاہیے، مگر میں لالا جس موڑ پہ جا رہا ہوں اس پہ ذرا توجہ رکھنا۔ ان سے پوچھا گیا آپ آل رسول ہیں، آپ کو یہ اونچا مقام کیسے ملا، اونچا مرتبہ کیسے ملا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں راتوں رات قرآن پڑھتا ہوں، راتوں رات عبادت کرتا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں، یہ کہنے لگا ایسا ہوا میں فجر کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے گھر کی طرف آیا تو میرا دل تھوڑا سا پریشان تھا، میرا دل تھوڑا سا بے قرار تھا، میرے دل میں تھوڑی سی الجھن تھی۔ میں نے سورہ یاسین پڑھی، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 گھونٹ پانی پہ دم کر لیا، اور دم کرنے کے بعد وہ پانی میں نے پی لیا، دل کو سکون محسوس ہوا، مگر پھر بھی الجھن تھی، پھر بھی بے قراری تھی۔ وہ آل رسول کہنے لگے میں نے سوچا چلو باہر کی چل کے ہوا لے لوں، چلو باہر چل کے دیکھوں۔ وہ سیدزادے بولے میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ سامنے کیا منظر دیکھتا ہوں، اللہ اللہ لوگوں آج کے بعد یہ جو تم نے جلسہ کیا ہے یہاں سے نیکیوں کی دعوت لے کر کے جانا۔ وہ آل رسول کہنے لگے جب میں نے باہر جا کر کے دیکھا تو ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، جس کی پریشان ہے، اپنی گردن کو ہلا رہا ہے، وہ کتا بہت زیادہ بے قرار ہے، اپنی گردن کو گرا رہا ہے، وہ کتا ہانپ رہا اور کانپ رہا ہے، مگر لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا ہے، لوگوں کے پاؤں میں جا رہا ہے۔ کسی ایک کے پاس گیا، اس نے لات مار کے بھگا دیا، دوسرے کے پاس گیا اس نے ڈنڈا مار کے بھگا دیا، تیسرے کے پاس گیا اس نے پتھر مار کے بھگا دیا، جس کے پاس گیا کوئی ہاتھ سے ڈرا کر کے بھگا دیتا ہے۔ اب وہ آل رسول دیکھ رہے ہیں اور کتا کہہ رہا ہے مولا کوئی انسان ایسا بھیج دے جو میری سن لے، مولا میری زبان ایسی نہیں ہے جو میں انسانوں کی بولی بولوں، اے اللہ کوئی تو ایسا بھیج دے جو میری بولی کو سمجھ لے، میری تکلیف کو سمجھ لے۔ یہ آل رسول کہنے لگے وہ کتا جب میری طرف کو آیا انہوں نے کہا یہ کتے کی رات نکل رہی ہے، بھیگا رک جاتا ہے، اپنے پاؤں کو تھوڑا جھکا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ آل رسول دیکھ رہے ہیں اور دل سے دعا کر رہے ہیں مولا 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 میں اس کتے کی مدد کر دوں، کوئی ایسا راستہ بنا دے، کوئی ایسا سبب بنا دے۔ آج تم نے یہ نیکی کی ہے، اگر یہ نیکی تمہاری کام آ گئی، اگر قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، مگر سنو پیارے وہ سیدزادے کہتے ہیں، وہ آل رسول کہتے ہیں، وہ نبی کے شہزادے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کتا جھک جاتا ہے۔ اب میں دل میں کہہ رہا تھا مولا میری مدد فرما دے، اے اللہ کوئی کتا اے اللہ کوئی سامان ایسا مل جائے جو کتے کو میں آرام پہنچا دے۔ وہ آل رسول کہنے لگے جب میں نے ادھر آدر دیکھا تو ایک پتلا سا تار پڑا ہوا مل گیا، ایک لوہے کی تار مل گئی، میں نے اس کو ایسے کر کے موڑا